تمام عزیز بہن بھائیوں کو اسلام۔ آج ایک خاص دن ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم مدرس ڈے، خداوند کی شکرگزاری ہو۔ سو مدر ڈے کے حوالے سے ہی آج ہم کلام مقدس میں سے بھی چند باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ سلیمان کی مثال ہے اس کا پہلا باب، سلیمان کی مثال اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت۔ یوں لکھا ہے: اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دنیا کی تمام ماؤں کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ ماں کا جو رشتہ ہے، ماں کا جو مقام ہے خاندان کے اندر، نہایت خوبصورت ہے۔ ایک شاعر یہ کہہ رہا تھا کہ سنا ہے کہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے۔ ماں کے بغیر تو کہتا کوئی دن ہی نہیں ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ماؤں کا آج عالمی دن ہے، تو ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہے۔ اصل میں آج کا دن جو ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے کردار پر، اس کی شفقت پر، اس کی محبت پر، اس کی قربانی پر ایک لمحہ کے لیے رک کر ہم غور کر سکیں، ہم اسے اپریشیٹ کر سکیں، ہم اسے سراہ سکیں۔ اور میرا جو ٹاپک ہے اس مدر ڈے کے خاص موقع پر وہ یہ ہے کہ جو ماں ہے وہ خدا کی بڑی مہربانی ہے خاندان کے اندر۔ ماں ایک مہربان رشتہ ہے۔ باپ آپ کو خاندان میں تھوڑا سخت نظر آتا ہوگا، لیکن ماں آپ کو محبت سے بھری ہوئی، پیار کرنے والی، معاف کرنے والی، قربانی دینے والی، اپنے حصے کا کھانا دے دیتی، اپنے حصے کی خوشی دے دیتی، اپنے حصے کی تمام چیزیں بانٹ دیتی اپنے بچوں کے لیے۔ اور گھر میں جب بھی کبھی کسی بھی طرح کی قربانی کی بات ہو، کوئی چیز چھوڑنے کی بات ہو، کچھ دینے کی بات ہو، تو ماں اس میں سب سے پہلے کردار ادا کرتی ہے۔ پہلے مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، بیٹے آپ لے لو۔ ہماری بزرگ نانی تھی تو کبھی نانی سے کہنا، نانی جی تسی چاہ اور لینی ہے، تو اس نے کہنا کہ بچہ اگر اضافی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی گل نہیں، اگر اور زیادہ ہے مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نوٹ کریں اپنی ماں کے کردار کے اندر، تو پھر ہم محسوس کر لیں گے کہ بچوں کے اندر، ویسے تو دنیا کے جتنے بھی باہر دیکھے کامیاب انسان ہیں جو ہیروز بنتے ہیں، کتابوں کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر انہوں نے تاریخ رقم کی ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کا اثر بھی ہماری ذات پر ہوتا ہے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں ان کے کارناموں کو۔ لیکن خاندان میں سب سے زیادہ جو اثر جس ذات کا بچوں پر آتا ہے نا، وہ ماں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جب بھی بات ہو تو بچے اپنے باپ کو تو کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی تسی ماں تے بہت ہی سختی کر دے ہو، آپ ماں کی بات نہیں مانتے، آپ ماں کی خوشی کا خیال نہیں کرتے، آپ ماں کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ در حقیقت ماں جو ہے وہ بچوں کی پرچھائی بن جاتی ہے۔ اور خدا کا کلام بھی آج ہمیں یہ بتاتا ہے، جو ٹاپک ہے کہ ماں ایک مہربان ہے یا خدا کی مہربانی ماں ہے، ماں کی صورت میں خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے، 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، کہ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔
اگر آپ نے بیٹی کو دیکھنا ہو کہ کیسی سلیقہ شار ہے تو پھر آپ اس کی ماں کو دیکھ لیں، اور اگر کسی نے کسی کی ماں کو نہیں دیکھا ہوگا اور اس کی ملاقات سے اس کی بیٹی کے ساتھ ہے تو خود بخود پتا چل جائے گا کہ اس کی ماں بھی ایسی سگر سلیقہ شار دنا اور فاہم دل تھی، خدا پرست تھی۔ اور میں یہاں پر کتاب مقدس میں سے چند ماؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پر موسیٰ کی ماں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں نے، کیونکہ اس وقت فرعون بادشاہ نے حکم دیا کہ اسرائیل کے اندر یا اسرائیلی قوم کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، لیکن جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں بچا لیا جائے۔ اب جب موسیٰ پیدا ہوا تو کلام کہتا ہے کہ وہ خوبصورت بچہ تھا، اسے دائیوں نے مارنا نہیں چاہا، اس کی ماں نے بھی اس کو چھپا کر رکھا، اور جب زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکی اور وہ اس بات سے ڈرتی بھی تھی کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں لڑکا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے تو ہم سب کی جانیں جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گی، تو 3 مہینے کے بعد اس نے اس لڑکے کو دریا کے اندر بہا دیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے کچھ انویسٹ کیا۔ ماں ہمیشہ بچے پر انویسٹ کرتی ہے، اور جو مائیں انویسٹ کرتی ہیں، جو خرچہ کرتی ہیں، ان کے بچے ہی کامیابی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس عورت نے جو موسیٰ کی ماں ہے اس نے ایک ٹوکرا لیا ہے، اس پر رال لگائی ہے، اس کو پورے ٹوکرے کو کمفرٹیبل کیا ہے، بستر اس کے اندر لگایا ہے، اور پھر اس نے اس کے اندر اس کو رکھا اور پھر پانی کے اندر اس کو بہا دیا۔ ساتھ ساتھ اس کی بہن مریم اس ٹوکرے کو دیکھ رہی ہے کہ کہاں جاتا ہے، اور خدا کلام کہتا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کے ہاں پہنچ گیا اور اس نے اس کو دیکھ لیا، اس کو اپنا بیٹا ہونے کے لیے لے لیا، اور پھر اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا۔ لیکن پھر ایک اور معاملہ اس میں آ گیا، وہ یہ کہ موسیٰ کی ماں کو پھر موقع مل گیا موسیٰ کی پرورش کرنے کا، اس کو دودھ پلانے والی دائی بن گئی وہ، اور کلام کہتا ہے یوں موسیٰ اپنی ماں کی گود میں رہا، اس نے اس سے دودھ پلایا، اور اسی دوران اس کے لمس نے، اس کی رفاقت نے، اس کی گود کی گرمی نے موسیٰ کو ایک زبردست لیڈر، ایک زبردست چھڑانے والے کے طور پر متعارف کروایا۔ اور خدا کلام کہتا ہے کہ گو وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلایا، لیکن اس سے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ اس سے بڑے ہو کر اپنی قوم کے ساتھ مسیح کے لیے لعنتاں اٹھانے کو اس سے بڑی دولت جانا۔ اس نے مصر کے خزانہ کو ٹھوکر مار دی۔ سبب کیا ہے؟ اس نے بچپن سے اپنی ماں کی تعلیم کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ سلیمان کہتا ہے اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ بعض دفعہ ہم اپنی ماں کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کی ویسی رسپیکٹ نہیں کر پاتے۔ ویسے خدا کے کلام میں اگر آپ پڑھیں خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں تو وہاں لکھا ہے کہ جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ اور پھر دوسری ماں کا ذکر میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب میں حنا، جو سیموئیل کی ماں ہے۔ حنا کے بارے میں لکھا ہے اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس نے خدا کے ہاں منت مانی اور خدا مجھے بیٹا دے گا، اس نے میں ہمیشہ کے لیے خداوند کی نظر کر دوں گی۔ اس کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام سیموئیل یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے خدا سے مانگ کر لیا ہے، اور پھر اس کو دودھ پلایا، اس کی تربیت کی۔ جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو کلام کہتا ہے وہ اسے ہیکل میں لے آئی، اور تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری میں رہے۔ اور یہ سیموئیل بڑا ہوا، اور کلام میں لکھا ہے یہ بچپن میں بھی خدا کی آواز کو سننے والا شخص تھا، اور بڑا ہو کر یہ نبی کہلایا۔ کلام میں لکھا ہے دان سے 20 سبا تک سب کو معلوم ہو گیا کہ سیموئیل جو ہے وہ نبی ہونے کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ سیموئیل نبی کیسے بنا؟ سیموئیل نبی تب بنا
جب اس کی ماں نے اس کو اس بات کے لیے تیار کیا. موسیٰ کب نبی بنا؟ کب اس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو ڈونیٹ کیا؟ کب اس نے اپنے آپ کو برانی شو کر دیا؟ کب اس نے خدا کی قوم کے ساتھ لعنت اٹھانے کو مصر خزان سے بڑی دولت جانا؟ جب اسے اس کی ماں کی تربیت جو ہے وہ رنگ لے آئی. تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ خدا کی ایک بڑی مہربانی ہے. ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر ہم اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خاندان کے اندر ماں کا جو بلاوا ہے وہ سب سے بلند ہے. ماں کی جو بلاہٹ ہے، جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو سب سے بڑی بلاہٹ ہے، سب سے بڑی ویژن اسے مل جاتی ہے، زندگی کا ایک مقصد اسے مل جاتا ہے، اور وہ اس مقصد کے تحت اپنی تمام زندگی گزارتی ہے. میں ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی خاص بات خواتین کے حوالے سے تھی. اس نے کہا کہ عورت کو سب سے زیادہ فخر جو ہے، پراؤڈنس ہوتی ہے، وہ اپنے حسن پر ہوتی ہے. وہ نازک ظرف ہوتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، اسے اس بات پر بڑا فخر ہوتا ہے، پراؤڈنس ہوتی ہے. لیکن اس ساری پراؤڈنس کو، اس سارے فخر کو وہ اپنے بچوں میں بعد میں کنورٹ کر دیتی ہے. بچوں کی خاطر وہ اپنے تمام حسن و جمال کو جو ہے وہ انویسٹ کر دیتی ہے، لگا دیتی ہے. وہ کبھی فکر نہیں کرتی کہ اب میں کیسی دکھتی ہوں، اب میں کیسی نظر آؤں گی، یا مجھے کیسا دکھنا چاہیے. اسے پھر یہ دل کرتا ہے کہ اب میرے بچے کیسے دکھیں، اب میرے بچے خوبصورت دکھیں. اب وہ اپنے آپ کے بجائے اپنے بچوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اپنے بچوں کی کامیابی میں، اپنے بچوں کی خوبصورتی میں، اپنے بچوں کے ساتھ جب وہ باتیں کرتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ تعلیم میں، کاروبار میں وہ کس طور سے کامیاب ہوتے ہیں، وہ اس میں اپنے آپ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے. وہ صرف ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، اپنے حسن و جمال کو وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ پھر جا کر اپنے بچوں میں اپنے حسن و جمال، اپنی پراؤڈنس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر کامیاب کرتے ہیں، وہ گہری طور پر اس میں محنت اور مشقت بھی کرتے ہیں. ماں ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی پوری شخصیت اپنے بچوں کے اندر کنورٹ کرتی ہے. ایک ایسا رویہ ہے، ایک سوچ ہے جو ماں کے رویے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. حسن سلوک کو بھی ماں کہا جاتا ہے. جیسے مائیں بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ماں صرف عورت ہی ہے، ماں کا جذبہ جو مردوں کے اندر بھی ہے. ماں جو ہے وہ خدا میں بھی نظر آتی ہے، اور دوسرے مذہب کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے. خدا کے کلام نے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ماں اپنے شیر کا بچے کو بھول سکتی ہے، پر میں جو خدا ہوں میں تمہیں ہرگز نہیں بھولوں گا. تو خدا جو ہے وہ ہمیں ماں سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی محبت ماں کی صورت میں ڈال کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے تاکہ ہم اس بات کو جان جائیں. ماں حسن سلوک ہے، یہ ایک کیئر کا نام بھی ماں ہے. جب ہم ماں کی کیئر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری حفاظت کرتی ہے، ہماری کیئر کرتی ہے، ہم جانوروں کے اندر بھی اس حسن سلوک کو دیکھ سکتے ہیں. مرغی ایک چھوٹا جانور ہے پر وہ اپنے بچوں چوزوں سے بڑی محبت کرتی ہے. عقاب اور پھر اس طرح سے دوسرے جاندار وہ جو ماں کی کردار کو نبھا ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بڑی کیئر کرتے ہیں. تو ماں جو ہے وہ ایک کیئرنگ رویہ ہے، ایک ویژن ہے، اور ہمیشہ سے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹھیک طور سے کامیاب کرتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ انویسٹ کرتی ہے تاکہ وہ کامیاب ہوں، وہ بولنا سیکھیں، وہ بیٹھنا سیکھیں، وہ پہننا سیکھیں، وہ دنیا کے اندر اپنی عزت کو بنائے، کمائیں. یہ سب کچھ ماں کرتی ہے، اور خاندان کے اندر یہ سب سے بڑا کردار ہے. ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ کس طرح سے دبورہ بھی قضاء کی کتاب میں ملتا ہے کہ اس نے ایک ماں ہونے کا کردار جو ہے وہ نبھایا، اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو کہ وہ قاضی بنی، وہ جج تھی، اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو آزاد کیا. آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں جو مائیں ہیں وہ اپنے کردار میں اور مضبوط ہو جائیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے والی ماں بنیں. تموتھیوس کے خط میں پولس رسول تموتھیوس کو کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی.
یہ اہم بات ہے کہ آپ کا ایمان، جو مائیں ہیں ان کا ایمان کنورٹ ہو جاتا ہے ان کے بچوں کے اندر۔ اگر مائیں خدا پرست ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر خدا کے پاس آئیں گی۔ اگر آپ مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تب مائیں بچوں کو یسوع کے پاس لائیں۔ آج بہت ساری مائیں بعض دفعہ بچوں کو یسوع کے پاس لاتی نہیں ہیں۔ میرا پتر ستا ہے، چلو ستا رہے، کامتے گیا کامتے رہے، انہوں کدی نہیں کہنا پتر کام تو چھٹی کرنی ہے چل جانا ہے، بیٹا تو نے آج جلدی جاگنا ہے، تو جو مرضی جتنے مرضی سو، لیکن تو نے چرچ کے ٹائم پہ تو نے اٹھ کر میرے ساتھ چرچ جانا ہے۔ مائیں سے بیٹیوں ہی پر نہیں نظر رکھیں کہ یہ عزت کا باعث ہے، بیٹے بھی اتنی عزت کا باعث ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے نشئی بن جائیں، وہ تعلیم سے بھاگ جائیں، وہ بد کردار ہو جائیں۔ ہم بعض دفعہ خاندان میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم بیٹیوں کو سمجھتے کہ اے عزت نے تسی بات جاتی نہیں مارنی، تسی باہر نہیں جانا، تو ڈوٹا سے چلو، تسی یہ بھی کرو، تسی وہ بھی کرو۔ لیکن بیٹوں کو بہت کم ہم کہتے ہیں کہ پتر تم ہی کچھ ایسا نہیں کرنا، برے دوستوں میں نہیں جانا، برے جگہ پر بیٹھنا نہیں، نشے بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جوئے بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، شرابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں، اور یہ کہ ماں کی ضرورت ہے۔ ماں اپنے بچوں کو کپڑا دھو کر دے رہی ہے، روٹی دے رہی ہے، اسے خدا کے پاس بھی لائے۔ بعض دفعہ ہم خود تو آ جاتے ہیں، بچے ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ ابلیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مرغی سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کوئی چیل یا کوا اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ کٹ 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 کرتی ہے اور پر پھیلاتی ہے اور چوزے اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن جو چوزہ پر کے باہر رہ جاتا ہے اس کو چیل یا کوا کیا کرتا ہے؟ شکار کر لیتا ہے۔ تو آپ غور کریں، اگر آپ کا بچہ، آپ تو چرچ آ گئی، ماں تو چرچ آ گئی، بچہ پیچھے رہ گیا، پیچھے کیڑا شیطان انہیں شکار کر لے گا آپ کو نہیں پتا۔ پھر آپ اس کو ساتھ لے کر خدا کی حضوری میں آئیں، آپ اس کو ساتھ لے کر خدا کے گھر میں آئیں۔ ایک ہفتے کے بعد ہم نے آنا ہے، تو وہ بھی اگر ہم اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں نہیں ساتھ لائیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کوئی اور دشمن نہیں ہے، پھر یہ وہی ماں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی دشمن ہے جو اسے خدا کا کلام پڑھنے کی طرف راغب نہیں کرتی، اسے خدا کے حضور میں آنے کے لیے تیار نہیں کرتی۔ تو یہ کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچوں کو، اولاد کو، بیٹا ہے بیٹی ہے، اسے خدا کے گھر میں لائے، سختی کے ساتھ بھی لائیں۔ کلام کہتا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا۔ لیکن اگر جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے، سلیمان اپنی مثال میں کہہ دیتا ہے کہ جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے غم کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں پر سختی نہیں کریں گے، ان کو تربیت نہیں کریں گے، تو پھر وہ مائیں ہمیشہ پھر روتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ بے تربیت چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ کانٹا رستے کا بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایسی جھاڑی بنتے ہیں جو لوگوں کو نقصان بھی دیتے ہیں، کسی کو سایہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس ماں کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں اپنے کردار میں ماں کے کردار کو اجاگر کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے کہ میں ماں ہوں، میری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں کو خدا کی راہ کی تعلیم دیں، اور ایک ماں اپنے بچوں کو تمام باتیں سکھاتے، اپنی صفات بھی اس کے اندر کنورٹ کریں، کلام کی باتیں ان کو سکھائیں تاکہ وہ خدا کلام کے شنوا ہو جائے اور یوں مسیح کا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو سکے۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کیجیے گا۔